ناظرین، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام حد بلوغت کے قریب پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی قربانی طلب کر لی۔ 3 دن مسلسل خواب آتے رہے۔ تیسری صبح آپ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ میں اور میرا بیٹا اسماعیل ایک دعوت پر جا رہے ہیں، لہٰذا آپ اسے تیار کریں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسماعیل علیہ السلام کو بہت اچھا لباس پہنایا اور تیار کر دیا۔ آپ نے چھری اور رسی لی اور جنگل کی طرف چل دیے۔ کعبہ شریف سے کچھ دور پہنچے تو شیطان نے آپ کو اس قربانی سے روکنا چاہا۔ سب سے پہلے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گیا اور کہا کہ آپ کو علم ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا ہاں، ایک دعوت پر گئے ہیں۔ شیطان نے کہا نہیں، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ شیطان نے کہا ابراہیم کا خیال ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میری راہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دو۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اگر پروردگار عالم کا یہ حکم ہے تو میں کون ہوں جو اس قربانی کی راہ میں رکاوٹ بنوں؟ اللہ کے حکم پر تو 100 اسماعیل ہوں تو میں ایک ایک کر کے قربان کرتی چلی جاؤں۔ جب شیطان یہاں سے مایوس ہو گیا تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ورگ لانا چاہا۔ قریب جا کر کہنے لگا تجھے والد ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ شیطان نے کہا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ میری جان کی قربانی قبول فرما لے تو میں یہی کہوں گا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے حق ادا نہ ہوا، اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ شیطان نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح ابراہیم علیہ السلام اس قربانی سے رک جائیں، مگر اللہ تعالیٰ کی خلیل کے عزم کے سامنے بے بس ہو گیا۔ ایک پہاڑ کے قریب لے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا مرضی ہے؟ سعادت مند بیٹے نے جواب دیا یا ابت افعل، اے میرے ابا جان ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ کو جو حکم ملا ہے بلا خوف و خطر پورا فرمائیے، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب پھر ابلیس نے کوشش شروع کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا آپ کیا غضب کر رہے ہیں؟ ایک خواب کو حقیقت سمجھ لیا ہے اور بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اے ملعون، مجھ پر تیرا داؤ نہیں چل سکتا، میرا خواب شیطانی نہیں رحمانی ہے، نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، میں اللہ کے حکم سے ہرگز منہ نہیں موڑوں گا۔ شیطان ہر طرف سے مایوس ہو کر سر پکڑ لیا، ہائے اب کیا ہوگا؟ جب باپ اور بیٹا دونوں رضا الہی پر راضی ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو زمین پر جبین کے بل لٹا دیا۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں تیار ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ چھری چلانے سے پہلے بیٹے نے کہا ابا جان میری 3 باتیں قبول فرمائیے، پہلی یہ کہ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیجیے تاکہ تڑپنے سے خون کا کوئی چھینٹا آپ کے لباس پر نہ پڑ جائے، دوسری یہ کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ میری محبت کی وجہ سے رک جائیں، اور تیسری بات یہ کہ میرا خون آلود کرتا میری والدہ کے پاس پہنچا دیجیے، وہ اسے دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیا کرے گی۔ باپ نے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی۔ تسلیم و رضا کا یہ منظر آج تک چشم فلک نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تیز چھری اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر پہنچ کر کند ہو گئی۔ 2 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے ایک پتھر پر دے مارا، پتھر کو چھری نے 2 ٹکڑے کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے کہا تو نے پتھر جیسی سخت چیز کو 2 ٹکڑے کر دیا ہے، مگر اسماعیل کا گلا ریشم سے بھی نرم تھا۔ چھری نے کہا الخلیل یامرنی بالقطع والجلیل ینہانی، خلیل کہتا ہے کاٹ، مگر جلیل کہتا ہے خبردار، جو اسماعیل کا بال بھی بینکا کیا۔ جب خلیل خود جلیل کا حکم مان کر لٹائے بیٹھا ہے تو میں کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں قربان کرنے کے لیے اور میرا بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے تو کیوں رکاوٹ بنتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری اٹھائی۔ چھری کے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر پہنچنے سے پہلے جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مینڈا لے آئے، اس کو نیچے رکھ دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لیا اور مینڈا ذبح ہو گیا، اور آواز آئی اور ہم نے پکارا اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا،
ہم نیکوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں، بے شک یہ صاف آزمائش ہے۔ ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم کے ساتھ کر دیا اور اسے بعد والوں میں باقی رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی رب ذوالجلال نے قبول فرما لی اور اسے یادگار کے طور پر قیامت تک باقی رکھا۔ اب ہر سال اس یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔